یہ وہ بلند مرتبہ کتاب کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور، ادیب، شعراء جن کو چیلنج قرآن نے کیا، اے لوگو، اے قرآن کا انکار کرنے والو، تم عربی پڑھنے والے ہو، لکھنے والے ہو، فصیح و بلیغ ہو، اگر تم سچے ہو تو اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لے آؤ۔ پھر فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ عرب کے اندر مکہ المکرمہ کی سرزمین میں 7 معلقات ایک کتاب ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عرب کے اندر چونکہ زبان و ادب کا دور تھا، بڑے بڑے شعراء آتے، اپنے قصیدے لاتے، تو ہر ہفتے ایک محفل سجتی، اس میں اپنے اپنے قصیدے پڑھے جاتے، زبان و بیان کے لحاظ سے، معیار کے لحاظ سے، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جو اعلیٰ درجے کا ہوتا اس کو کعبے کی دیوار سے لٹکا دیا جاتا۔ یہ ان کا سلسلہ جاری تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس ہفتے ان کی محفل جمے تو کیا ہم بھی ان کے قصائد کے مقابلے میں یہ سورہ کوثر پیش کر دیں؟ میرے آقا نے اجازت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام نے وہ سورہ کوثر پیش کی، جو کہا کرتے تھے کہ یہ رات کو کلام گھڑ کے لے آتے ہیں، خود آیتیں بنا لیتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک چیلنج پیش کر دیا گیا۔ صرف 3 آیتوں کی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ صورت ان کے سامنے پیش کی گئی، ملک عرب کے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، بڑے دانشور، زبانوں بیان پر بڑا عبور حاصل کرنے والے لوگ موجود تھے۔ ہر کسی نے بیک زبان یہ کہہ دیا کہ اس جیسا کلام آج تک ہم نے نہ سنا نہ پڑھا۔ تو وہ صورت کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی گئی۔ ہر ہفتے ان کے قصائد پیش کیے جاتے، لیکن اس صورت کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ 7 مہینے تک وہ کعبے کی دیوار سے وہ صورت لٹکی رہی۔ آخر کار ایک شاعر نے آگے بڑھ کر قلم تھاما اور تحریر کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک جملہ آگے لکھا، ما ھذا کلام البشر۔ وقت گزرتا گیا، دور دراز سے ایک شاعر آیا، اس نے پڑھا کہ 3 جملے لکھے ہیں، لیکن اگلا والا جملہ پہ جا کے وہ رک جاتا ہے۔ آخر کار اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے جب 3 جملے پڑھے، چوتھا جملہ پڑھ کر وہ کہتا ہے، ما ھذا کلام البشر لیکن ھذا کلام البشر، کہ یہ 3 جملے جو ہیں یہ کلام بشر نہیں، لیکن یہ چوتھا جملہ کلام بشر ہے۔ یہ خالق کا کلام، اور اس کی تاثیر، کیسی تاثیر دیکھنی ہے تو آؤ ان کو دیکھو جو گھر سے قتل کے منصوبے سے چلتے ہیں، بانی اسلام کے چراغ کو بجھانے کی نیت لے کر گھر سے چلتے ہیں، اور جب سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں کان میں پڑتی ہیں تو وہ آیتیں کان میں کیا پڑتی ہیں کہ تقدیر ہی بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسی تقدیر بدلتی ہیں کہ جو گھر سے قتل کا منصوبہ لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی نیت سے لے کر آئے تھے، وہ اپنی بہن کی زبان سے سنتے ہیں۔ تو کیا کسی عاشق نے، علامہ اقبال نے یہ کہا تھا، تو ندانی کے سوزے کرات تو دیگر گوں کے تقدیر عمر را۔ آپ فرمانے لگے، اے میری بہن، تو نہیں جانتی کہ تیری اس تلاوت قرآن میں مجھ پر کیا اثر کیا ہے۔
یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ مولا کا کلام ہے۔ یہ دلوں کو تازگی بخشتا ہے، یہ مردہ دلوں کی حیات عطا کر دیتا ہے۔ گلے میں پٹکا ڈال کر اپنے بہنوئی کو کہتے ہیں کہ ایک مجرم کی حیثیت سے آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے چلو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مجھے سرکار کی غلامی اور کلمہ طیبہ پڑھا لاؤ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام پہنچتا ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی جس نے دلوں کو زندہ کر دیا تھا۔ جب ان کی زبان سے قرآن نکلتا تھا تو تقدیریں بدل جایا کرتی تھی۔ اس لیے علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی بہن ہو تو پھر عمر کا دل بدل جاتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی یہ کتاب الہی کی تلاوت کسی ماں کی زبان پہ جاری ہو تو پھر وہ نیزے پر قرآن پڑھنے والے بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ یہ قرآن کے حقوق، اگر ہم اس کے حقوق کو پہچان کر اس کی تلاوت کریں، اگر ہم اس کو جان لیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، تقاضوں سمیت باطنی تعلق کو مضبوط کر کے جب انسان قرآن پر ایمان لاتا ہے تو پھر قرب الہی کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے قلب و باطن کے اندر اپنا نور جلوہ گر کر دیتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں انسان کو اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے۔ قرآن، جب انسان قرآن پر ایمان لاتے ہوئے اس کی تلاوت کرتا ہے، صحت لفظی سے اس کی تلاوت کرنا اس کا دوسرا حق ہے۔ قرآن انسان کے من کے سارے روگ مٹا دیتا ہے، اس کے اندر کو اجلا اور ستھرا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید، وہ عظیم کتاب ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا زنگ دور اس قرآن نے کر دیا۔ پڑھنے والی وہ عظیم بہن تھی، اس لیے جس نے مان کر اپنے قلب و باطن کو اللہ کی محبت میں جاگزیں کر کے جب قرآن کی تلاوت کی تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق کے سارے دل کے روگ مٹا دیے، دل کی ایسی دھلائی کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار کر دیا۔ جب قرآن پڑھنے والا محبت الہی میں آ کر، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو رو کر، روتے ہوئے غمناک لہجے میں، ہجر اور فراق، عشق اور محبت الہی میں جب انسان پڑھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ انسان، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روتے ہوئے پڑھا کرو۔ قرآن میں جب اللہ کی محبتوں کا، اللہ کی نوازشات کا ذکر آتا ہے تو انسان کو اس حزن و ملال کے اندر آ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنی محبت، اپنے عشق کی وہ نعمت عطا کر، ہمیں وہ گریہ زاری عطا کر، مولا ہمیں قرآن کی وہ محبت عطا کر کہ ہم جب قبر میں جا رہے ہوں تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہو، ہماری اولادیں، ہمارے پسماندگان ہمیں قرآن کی محبت سے ہمیں تحفے بھیج رہے ہوں۔ اے اللہ، قرآن کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حق، علماء فرماتے ہیں قرآن کا یہ ہے
کہ قرآن اس کو سمجھ کر، اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ جب انسان قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، قاری قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور سننے والا اس پر سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ بعض اوقات قاری قرآن جہنم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، عذابوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، ان عذابوں کے ذکر کو نہ سمجھتے ہوئے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی اور مطالب کو اپنے سینے میں جگہ دینا، یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ آج ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے عمل سے دور ہو گئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا، اگر پڑھ لیا تو پھر اس کو پہلے تو اس پر ایمان لانا تھا، ایمان لے آئے، اللہ کا کلام مانا، اللہ کا کلام سمجھ کر اس کی تلاوت سیکھی، تلاوت کی، لیکن تلاوت کی حد تک رہے۔ ہم تلاوت سے، قرآن مجید سے جو وابستہ ہونے کا حق تھا وہ نہ ادا کر پائے۔ جو سعادت دارین اس کتاب کی وابستگی سے انسان کو ملتی ہے وہ تو ملتی رہے گی۔ جو ہر شخص جو بھی اس سے جڑ گیا، جس حد تک جڑ گیا، جس مرتبہ تک اس سے وابستہ ہوا، قرآن نے اس کو وہ سب کچھ عطا کیا۔ کسی نے صرف اس کی سرمگی کو، اس کی نغمگی کو، اس کے محبت برے لہجے کو سنا اور صرف اس سے حظ لیا، اس سے لذت پائی، قرآن نے اس کو بھی فیض عطا کیا۔ جس نے قرآن کا درس دیا یا اپنے درس دینے والے کو بھی، اپنے سننے والے کو بھی، سنانے والے کو بھی، سمجھنے والے کو بھی، ہر اس شخص کو فیض عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے، قرآن صرف ادب کی ایک کتاب جو گھر میں اونچے مقام پہ رکھ دی جائے، صرف اس لیے تھا۔ قرآن کا نزول کس لیے تھا؟ اس بات کا انکار نہیں کہ قرآن کی تلاوت ہمارے مرنے والوں کی روحوں کو ایصال ثواب کرنے کی فضیلت میں جنت عطا کر دیتی ہے، قبر میں نور کا باعث بن جاتی ہے۔ الفاظ اگر دم کر کے کسی بیمار کو پانی دم کر کے پلا دیا جائے تو اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے نور سے اس کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق، کوئی جن بھوت، کوئی جادو ٹونا، کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ قرآن کی تلاوت سے برکتیں گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، فیکٹریوں میں فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں بجا کیا قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب تنگ دستی میں ہوتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کے رجوع کے حوالے سے بہت کچھ اقبال اپنے درد مندانہ لہجے میں جب پکارتے ہیں تو کہتے ہیں: پابند صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، آیتش را کار جزئین است، از یاسین او آساں بمیری۔ یہ ایک میٹھی سی تنقید کرتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خشک ملاؤں اور صوفیوں کے ایسے جال میں پھنس جاؤ کہ قرآن کی حکمت کو بھول جاؤ، قرآن کی تلاوت کی حکمت کو بھول جاؤ۔ قرآن کی حکمت یہ نہیں تھی کہ جب تیرے بوڑھے کی جان نہ نکل رہی ہو تو یاسین لے کے بیٹھ جاؤ۔ ہاں، یہ ضروری ہے، اس کا انکار نہیں کہ یاسین کی تلاوت سے
مردوں کی جان آسانی سے نکلتی ہے، لیکن بڑی درد مندانہ لہجے سے علامہ اقبال کہتے ہیں، اے قرآن کے ماننے والے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہونے والے، قرآن کے دامن میں بہت سی روشنیاں ہیں، یہ تو زندگی عطا کرتا ہے، حیات کے اصول عطا کرتا ہے، جینے کا ڈھب عطا کرتا ہے، اس کا حرف حرف حیات بخش ہے، اس کی زبر زیر پیش ایک ایک نقطہ انسان کو زندگی کے اصول عطا کرتا ہے۔ اے کاش قرآن سے مرنا سیکھنے والے کبھی تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا، قرآن کے دامن میں آ کر نفرتوں کے کانٹے دور کرتے ہوئے محبت کے پھول اگانا سیکھ لیتا۔ جو مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے قرآن، کاش کہ تو قرآن سے زندگی کے اصول سیکھتا۔ جنہوں نے قرآن سے زندگی کے اصول سیکھے وہ غلام ہو کر بھی سیدنا بلال کہلائے، وہ غلام ہو کر بھی پوری کائنات کے سردار کہلائے۔ آؤ قرآن کے دامن سے ایسا وابستہ ہوں کہ پہلے قرآن پر ایمان لانا، پھر دوسرا حق صحت لفظی کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت سیکھنا، پھر گریہ زاری کے ساتھ، آہ و بکا کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں آ کر، محبت میں آ کر قرآن کی تلاوت میں ایسا ماحول بنا دینا کہ انسان زمین پہ بیٹھ کر اپنے مولا کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کا قرب حاصل کر لے۔ پھر تیسرا حق یہ انسان ادا کرنے کے بعد چوتھا حق جو اس پر عمل کرنا ہے، جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، جس کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد مبارک میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے، جس کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب کی ان مشکلات میں بھرے ہوئے 3 سال گزارنے پڑے، جس کی خاطر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غاروں میں جا جا کر چشمان مقدس سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری بخشش کے لیے دعائیں کیں۔ یہ عمل تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ایک میری سنت اور ایک کتاب۔ کتاب دین کی تھیوری ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کیا تھے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، قرآن میرے آقا کا خلق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و عادات قرآن ہیں، قرآن کے پڑھتے جاؤ، یہ الفاظ کا قرآن ہے۔ اگر چلتا پھرتا مصور مشکل قرآن دیکھنا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے شب و روز جو مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خرام ناز کرتے رہے، یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت مبارکہ ہے، وہ سیرت مبارکہ ہے جو قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبتیں، کتنی پیار بھری باتیں فرما دیں اور کتنا دلاسا دیا ان لوگوں کو۔ فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اجمی ہونے کی وجہ سے، لکنت کی وجہ سے اگر اس کو مشکل پیش آتی ہے، اس کا لہجہ اٹکتا ہے، فرمایا عام شخص قرآن پڑھتا ہے تو اس کو 1 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص مشکل سے پڑھتا ہے
اس کو پریشانی آتی ہے، فرمایا اس کو دوہرا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے وہ قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب سے جڑ جاتے ہیں، جو اس کو سمجھنے کے لیے صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کے لیے محنت اور مشقت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے چند لمحات اس قرآن کے نام کرتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے نزول باران رحمت ہوتا ہے، انسان کی روح کو اجالے عطا کر دیتا ہے، اس کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، قبر میں اجالے ہو جائیں گے۔ دنیا میں انسان کسی بھی پریشانی میں ہو، یہ قرآن اس کے لیے خوشحالیاں لاتا ہے۔ ایک صحابی رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کثیر العیال ہوں، تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کوئی نسخہ ایسا بتا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر جاؤ تو گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسلام علیہ، پھر مجھ پر سلام بھیجا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اپنے امتی کو، اپنے کسی غلام کو تنہا چھوڑا ہے؟ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں؟ جہاں کوئی ہمدم نہ ہو وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ وہ صحابی رسول مچل جاتے تو دل میں خواہش رکھتے کہ آج گھر میں کوئی نہ ہو تو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو سلام پیش کروں گا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی قرآن سے، صاحب قرآن سے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی محبت نصیب فرمائے۔